السلام علیکم میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناول میرا ہی یہ دل اب نہ میرا رہا، رائٹر نمرہ خان، ایپیسوڈ نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ ونی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، معصوم ہیروئن بیسڈ ناول ہے۔ چلو اب ناشتہ کرو اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اس نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ بہت اچھا ہے، پریشے مزے سے کھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس سرکار، اس نے مسکراتے کہا۔ 2 دن گزر گئے تھے، پریشے اداس ہی رہی۔ اب وہ تھوڑا نارمل ہوئی تھی۔ حشام کدھر ہو تم؟ عثمان صاحب اس کے گھر میں آتے ہوئے بولے۔ پریشے ڈرائنگ روم میں تھی، کسی کی آواز سنتے باہر آئی۔ سامنے عثمان صاحب کو دیکھ کر اس کو سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، کہاں ہے حشام؟ بلاؤ اس کو۔ عثمان صاحب نے پریشے کو دیکھتے غصے سے کہا۔ یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا تمیز سے بات کریں۔ حشام باہر آتے پریشے کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ پریشے تو یکدم سہم ہی گئی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں میں تمیز سے بات کروں؟ اور تم کیا کر رہے ہو حشام؟ عثمان صاحب نے غصے سے حشام کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا کر دیا میں نے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، جس پر عثمان صاحب کو اور غصہ آیا۔ تم یہ پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اپنا گھر چھوڑ کر تم نے یہ گھر خرید لیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر لے بھی لیا تھا تو اس لڑکی کے نام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کے نام کرتے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہے تھے، جس پر حشام مسکرایا۔ اوہ اچھا، تو آپ کو یہ مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی بیوی کے لیے گھر لیا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تم نے اس کو 30 کروڑ کا گھر خرید کر دے دیا۔ کیا جادو کیا ہے اس نے تم پر؟ تم تو عقل سے پیدل ہو گئے۔ عثمان صاحب کو جب سے پتہ چلا تھا حشام نے گھر لیا ہے، وہ بھی 30 کروڑ کا، وہ بھی پریشے کے لیے، ان کو تو تب سے آگ لگی ہوئی تھی۔ 30 کروڑ روپے! پریشے بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اسے تو جھٹکا لگا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی حشام اس کو اتنا مہنگا گھر گفٹ کرے گا۔ اوہ اچھا، تو پتہ لگ گیا۔ میری بیوی کا برتھ ڈے تھا تو میں نے چھوٹا سا گفٹ کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے چھوٹا لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ چھوٹا سا؟ یہ 30 کروڑ تمہیں چھوٹا سا لگ رہا ہے؟ عقل کرو حشام، یہ تمہیں لوٹ رہی ہے۔ عثمان صاحب نے پریشے کی جانب دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ لوٹے یا نہ لوٹے، میرے اپنے پیسے ہیں، میں جو مرضی کروں۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، حشام نے سخت لہجے میں کہا۔ حشام، تم اس کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ ہاں مت بھولو تمہارا باپ ہوں میں۔ نکالو اس لڑکی کو یہاں سے، وہ حقارت سے پریشے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ مت بھولیں جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں یہ میری بیوی کا گھر ہے، اگر وہ چاہے نا تو آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہے۔ بہتر یہی ہوگا آپ جائیں یہاں سے اور مجھے میری زندگی سکون سے جینے دیں۔ خدا کا واسطہ ہے، حشام نے تو ٹوک لہجے میں کہتے ان کی بولتی بند کروا دی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم بہت پچھتاؤ گے، بہت زیادہ۔ تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ اس نے تم پر جادو کر دیا ہے، بعد میں بہت رو گے تم، عثمان صاحب غصے سے کہتے چلے گئے۔ حشام نے گہرا سانس لیتے پریشے کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ارے برو، کچھ نہیں ہوا، چلو بیٹھو یہاں۔ حشام اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ حشام، یہ گھر سچ میں 30 کروڑ کا ہے؟ وہ ابھی بھی شاک میں تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ اتنا بڑا گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کوئی چھوٹا سا بھی تو لے سکتے تھے نا۔ اتنا پیسہ لگا دیا آپ نے؟ وہ سر جھکا کر اعتراف کرتے بولی۔ ارے میری برو، اتنا بھی مہنگا نہیں ہے، اور ویسے بھی تم نے جو ڈائری میں لکھا تھا جیسا گھر یہ ویسا ہی ہے، اب اتنا تو مہنگا بنتا تھا نا۔ حشام نے لاپرواہی سے مسکرا کر کہا۔ لیکن پھر بھی چپ رہو، اب میں نے کچھ نہیں سننا، چلو گارڈن میں جھولا لیں۔ حشام اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے اس کو گارڈن میں لے گیا۔ ہیلو ہانی کی بچی، کہاں گم ہو تم؟ کوئی کال نہ کوئی میسج؟ شایان نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے ہانی کو میسج بھیجا۔ ہانی جو اپنے بال بنا رہی تھی، شایان کا میسج دیکھتے پڑھنے لگی۔ ہاں تو بیزی ہوتی ہوں، تمہاری طرح ہر وقت فارغ نہیں ہوتی، سمجھے؟ ہانی نے بھی
میسیج بھیجا جس کو پڑھ کر شایان نے دانت پیسے اور ٹائپنگ کرنے لگا۔ ہاں تو تم کرتی کیا ہو؟ یا تو کھاتی ہو یا پیتی ہو یا پھر فضول کے ناول پڑھتی رہتی ہو۔ شایان کا میسیج پڑھ کر ہانی کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے بھی میں غصے سے میسیج لکھ کر بھیجا، ہاں ہاں اور تم کوئی ہیرو ہو، پاکستان کے پرائم منسٹر لگے ہو۔ شایان نے جیسے میسیج پڑھا اس کا پورے روم میں قہقہا گونجا اور اس نے ہنستے ہوئے میسیج بھیجا، اچھا یار چھوڑو، یہ بتاؤ کب مل رہی ہو مجھ سے؟ ہانی نے شایان کا میسیج پڑھتے ہوئے لکھا، او ہیلو، کوئی ملنا نہیں ہے؟ بند کرو، میں اپنی پیاری بھابھی اور بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ ہانی نے میسیج بھیجتے ساتھ ہی نیٹ بند کر دیا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے شایان نے غصے والے ایموجی سینڈ کیے۔ چلیں حشام، ہم گانا گاتے ہیں، ایک لائن آپ گائیں گے اور دوسری میں، اوکے؟ پریشا گارڈن میں کھڑی ہوتے مزے سے بولی، جس پر حشام مسکرایا، میں گاتی ہوں پہلے، بعد میں آپ پہلے تھی۔ بے وجہ پھر آ کے تو ملا، خوابوں کو زندہ کر دیا، اپنے وجود کا حصہ بنا دیا، قطرے کو دریا کر دیا۔ پریشا نے گول گول گھومتے ہوئے مزے سے گانا گایا، جس پر حشام کھل کر مسکرایا، شیریں ہے تو میری زباں، فرہاد ہوں میں الفاظ تیرا۔ حشام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کرتے ہوئے گایا، آ یوں قریب تو، چھو لوں میں تیری روح، بن تیرے میں ہوں بے نشاں۔ پریشا نے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا، سمندر میں کنارہ تو، جو بکھروں میں سہارا تو۔ حشام نے اس کو بے حد قریب کرتے اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھے، حشام چلے مجھے جھولے دیں؟ اوکے، آئے میری شہزادی، بیٹھیں آپ، حشام نے محبت بھرے انداز سے اس کو جھولے میں بٹھاتے ہوئے کہا، جس میں پریشا ہلکا سا مسکرائی، ارے آپ دونوں یہاں ہیں، میں پورے گھر میں آپ دونوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہانی بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولی، آ جاؤ ہانی، جھولے لے لیں۔ پریشا نے فوراً اس کو آفر دی۔ ہانی بھی خوش ہوتے ہوئے آ کر پریشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چلے اب ہم جھولے کھاتے ہیں، ہانی نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ہانی کیا بول رہی ہو تم، جھولا لیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں؟ حشام نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ ہنسے مت بھائی، میں نے ہمیشہ سے ہی یہ سنا ہے جھولے کھاتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ پاگل لوگ ہیں، اور تم ان کے ساتھ پاگل بن گئی۔ ایک منٹ میں کیوں تم دونوں کو جھولا دے رہا ہوں، نوکر ہوں کیا، میں بھی بیٹھوں گا؟ حشام جلدی سے دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، جس پر دونوں نے منہ بنایا۔ یہ ایک بڑا جھولا تھا، 3 لوگ آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ ویسے بھائی اتنا بڑا گھر تو لے لیا ہے، کوئی ملازمہ ہی رکھ لیں، ہانی نے حشام کو دیکھتے کہا۔ ہاں یاد آیا، کل تک آ جائے گی۔ اوہ ہو، یہ کس کی کال آ گئی ہے؟ اس وقت حشام کے موبائل پر اچانک کال آ گئی تھی۔ وہ فون اٹھاتا ایک سائڈ پر ہو گیا۔ بھابھی کسی لڑکی کا تو فون نہیں؟ ہانی نے شرارت سے کہا۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے حشام ایسے نہیں ہیں۔ پریشا نے فوراً حشام کی سائڈ لی۔ کیا ہوا حشام، کس کی کال تھی؟ پریشا حشام کو آتے ہوئے دیکھ کر بولی، ہاں جب فہد نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا تو مجھے کسی نے کال کر کے بتایا تھا تمہارے بارے میں، تم کہاں ہو، اس ہی کی کال تھی، کہہ رہا تھا ملنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا آ جاؤ۔ حشام نے ساری بات دونوں کو بتائی۔ حشام تو آپ نے اس کو گھر کیوں بلایا؟ اگر آپ کی غیر موجودگی میں آ گیا تو؟ پریشا پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پرو، میں ہوں نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس طرح ہی ہنسی مذاق کرتے رہے۔ السلام علیکم، وہ شخص ان کی طرف آتے آرام سے سلام پیش کیا۔ حشام اور پریشا اور ہانی کسی مرد کی آواز سن کر پیچھے ہوئے۔ جیسے پریشا اور حشام نے اس کو دیکھا، ان کو تو جھٹکا لگا تھا۔ پریشا کا رنگ فک ہوا، وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
اور حشام کو بھی گہرا جھٹکا لگا تھا مقابل شخص کو دیکھ کر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں گھسنے کی؟ تمہاری تو۔ حشام غصے سے آگے بڑھتے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ علی ایک دم پیچھے کو ہوا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میری ایک دفعہ کی بات تو سن لو۔ علی سر جھکا کر نرمی سے مخاطب ہوا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمارے سامنے آنے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا، اس پر شک کیا اور تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا۔ پریشے اور ہانی یکدم سہم گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نہیں جانتے اس دن کے بعد سے میں سکون سے نہیں جی رہا۔ میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے آپ دونوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں آپ دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ معافی؟ تم نے کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں برباد کرنے کی، اب تم یہاں آ کر اچھا بننے کے لیے معافی مانگ رہے ہو؟ وہ انتہائی غصے سے چیخا تھا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ علی نے ایک نظر پریشے کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ میری بات تو سن لیں پوری، وہ بے بسی سے بولا۔ حشام سن لے ایک بار اس کی بات، پریشے حشام کے پاس آتے نرمی سے بولی، جس پر حشام خاموش ہو گیا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے آپ کی کزن سمن نے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا میں آپ کے کمرے میں جا کر ان سے بدتمیزی کروں اور جب آپ آئیں تو میں وہ سب بولوں اور آپ انہیں گھر سے نکال دیں۔ اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا اور میں لالچ میں آ گیا۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میں نے یہ سب کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ پھر 3-4 دن پہلے مجھے فہد نے بتایا وہ اپنی کزن سے بدلہ لینے والا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ کی بیوی ان کی کزن ہے۔ وہ میرا دوست تھا لیکن میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب میں نے وہاں دیکھا آپ کی بیوی ہے تو میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے پھر میں نے بہت مشکل سے آپ کا آفس ڈھونڈا، پتہ چلا آپ وہاں نہیں ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا بہت مشکل سے نمبر لیا اور آپ کو کال کر کے بتایا۔ خدا کے لیے آپ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر نیچے گرے۔ کیا تم نے کال کی تھی؟ حشام نے چونک کر پوچھا۔ جی، حشام نے پریشے کی طرف دیکھا۔ جی جو خود حشام کو دیکھ رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے تمہیں لگتا ہے تمہیں معافی مل جائے گی؟ صرف پیسوں کی خاطر تم لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو، لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو۔ حشام نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے شخص کی جان لے لے۔ حشام پلیز معاف کر دیتے ہیں، انہوں نے غلطی کی، ان کو پچھتاوا بھی ہے۔ اور دیکھیں نا، اگر یہ آپ کو کال کر کے نہیں بتاتے تو کیا آپ مجھے ڈھونڈ لیتے صحیح وقت پر؟ پریشے نے حشام کی جانب دیکھتے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا، جس پر حشام خاموش ہو گیا۔ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ خیال رکھنا، اب کسی کی زندگی مت برباد کرنا۔ پریشے نے معاف کرتے ہوئے کہا، اور میں نے صرف اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، اگر تم کال کر کے نہ بتاتے تو پریشے کو صحیح وقت پر نہ ڈھونڈ پاتا۔ حشام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے کہا، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے معافی مل گئی تھی اور اسے کیا چاہیے تھا۔ کیا ہوا ماما، آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں؟ پریشے سائمہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ آج وہ سائمہ بیگم کے گھر آئی تھی۔ ہاں بیٹا، پریشان تو ہوں میں، سیان کے لیے، سائمہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیان کی وجہ سے کیوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ناسمجھی سے پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ میں سیان سے کب سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو اب، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے۔
میری بہن کی بیٹی ہے فاطمہ، وہ زیان کو بہت پسند کرتی ہے۔ پھر تم آئی، زیان کو تم پسند آ گئی۔ اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ اب میں چاہتی ہوں اس کی شادی کروا دوں، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ سائمہ بیگم نے پوری تفصیل سے بتایا۔ پھر اب کیا کریں؟ پریشا نے کہا۔ میں چاہتی ہوں تم بات کرو، وہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کرتا۔ تم بات کرو اس سے، سائمہ بیگم نے پریشا کا ہاتھ پکڑتے مان سے کہا۔ چلے میں بات کرتی ہوں، پریشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بات کرو، وہ لان میں کھڑے ہیں۔ نور ان کے پاس آتے ہوئے بولی، جس پر پریشا مسکرائی۔ اوکے، تم میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ، میں ابھی تمہارے بھائی کو لائن پر لاتی ہوں۔ پریشا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نور نے کہا لگایا۔ ہیلو زیان، کیسے ہیں آپ؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پریشا لان میں زیان کو کھڑا دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے تم، میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ زیان نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا۔ جی میں ٹھیک۔ حشام کیسا ہے، وہ نہیں آیا؟ زیان نے پریشا کی جانب دیکھتے کہا۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے، آفس سے سیدھا یہیں آئیں گے۔ آپ سے ایک بات بولوں؟ پریشا نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں بولو۔ آپ شادی کر لینا، ماما بھی اتنی پریشان ہیں۔ ویسے بھی مجھے پتہ لگا ہے آپ کی کزن آپ کو پسند کرتی ہے۔ ہاں کر دیں شادی کے لیے، پریشا کہتی اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔